جی السلام علیکم۔ اچھا بھی کل میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو مطلب سوشل میڈیا کے اوپر کہ صوبائی اسمبلی پنجاب کے اندر نا ان کا مسلم لیگ نون کے ایک ایم پی نے کہا، ملک ارشد شاید اس کا نام تھا، کہ انہوں نے اپنی جیب سے 5,000 روپے کا نوٹ نکالا اور کہا کہ بھائی 5,000 والے نوٹ کے اوپر نواز شریف کی تصویر لگا دو، کیونکہ نواز شریف کے ملک کے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں۔ ہاں احسانات تو ہیں، واقعی بالکل صحیح بات ہے۔ یہ مطلب کہ اس 5,000 کے نوٹ کے اوپر صرف نواز شریف کی تصویر نہیں لگانی چاہیے، بلکہ نواز شریف کی، شہباز شریف کی، مریم نواز کی، حمزہ شہباز کی اور ان کی جو اولاد ہے، بچے ہیں ان کی، اگر ابھی جو کوئی پیدا ہوا ہو، ابھی مطلب یا ہونے والا ہو، کوئی تھوڑا سا ویٹ کر کے پھر اس کی بھی لگا دیں۔ اور اس کے بعد پھر یوں نہ کر لیں کہ پورے پاکستان جو ہے ان کے جتنے مطلب پاکستان کے جو 4 صوبے ان کے نام بھی نہیں کیوں پر رکھیں، مطلب کہ ایک کا نام شریف صوبہ نواز شریف کا نام رکھ دیا جائے، دوسرے صوبے کا نام شہباز شریف رکھ دیا جائے، پھر ایک صوبے کا نام مریم نواز رکھ دیا جائے اور ایک کا نام حمزہ شہباز رکھ دیا جائے، اور ایک اسپیشل صوبہ بنا کے اس کے اوپر ان کے پورے ٹبر جو ہے ان کے چھوٹے بڑے بچوں کا سب کو ملا کے کر کے ایک صوبے کا نام ان کا، پھر اس کے بعد ملک کا نام رکھ دیا جائے شریفستان۔ یہ رولہ ہی ختم کریں، مکائیں اس چیز کو، یہ کیا مطلب کہ وہ اور وہ یہ کہانی ختم کر دیں، اور پیسوں کے بھی سب کے اوپر انہیں کے فوٹو لگا دیں۔ ان کے احسانات یہ ہیں کہ انہوں نے مشرف دور کے اندر ڈیل کر کے بھاگ کے عوام کو چھوڑ کر خود بھاگ گئے، پھر عمران خان صاحب کے دور میں بھی انہوں نے جنرل باجوہ صاحب سے ڈیل کر کے پھر یہ بھاگ گئے، پھر اس کے بعد یہ 2022 میں جب رجیم چینج ہوا، اس کے بعد جب یہ آئے تو یہ ڈیل کے تحت ہے، انہوں نے پہلے اپنے سارے کیسز ختم کروائے نیب کے اندر سے، ٹھیک ہے، اور ساری منی لانڈرنگ کرپشن سب کے کیس ختم کروانے کے بعد یہ یہاں پر آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت ایئرپورٹ کے اوپر یہ ہماری نیب کی، ایف آئی کی اور ایف بی اے کی، ان سب کی ٹیمیں وہاں پہنچی ہوئی تھیں میاں صاحب کے جو ہے نا سگنیچر لینے کے لیے اور انگوٹھا لگوانے کے لیے۔ پھر انہوں نے آ کے ایک تقریر کی تھی جہاں پر انہوں نے اپنے ہاتھ پر ایک کبوتر بٹھایا اور اس کو اڑایا، لیکن جیسے ہی کبوتر اڑا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا نواز شریف صاحب کے بھی طوطے اڑ گئے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب میری اس ملک کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے ووٹ بھی نہیں ڈالتے۔ اور پھر وقت نے ثابت کیا، پھر یہ چلتا رہا، ڈیوریشن چلتی رہی، وقت گزرتا رہا، ان لوگوں نے پھر ہتھ کنڈے استعمال کیے، جو الیکشن جو آئین ہمارا کہتا ہے کہ 3 مہینے کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، جب صوبہ پنجاب اور کے پی کے خیبر پختونخوا کے اندر عمران خان صاحب نے اپنی حکومتیں ختم کر کے سمجھا توڑ دی تھی، تو انہوں نے نگران سیٹ اپ کو لا کے بٹھا دیا پنجاب میں، جیسے محسن نقوی صاحب اور اس طرح کے لوگوں کو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا اور مطلب یہ چلاتے رہے۔ لیکن پھر جیسے ہی 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوا تو وقت نے ثابت کیا اور عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی ہی ان کو ووٹ نہیں ڈالتے، اور ووٹ ڈالے یہ بھی نہیں کبھی نہیں ڈالا، اور عمران خان صاحب کی حکومت بن گئی۔ لیکن انہوں نے پھر کیا کیا، فارم 47 کے تحت انہی کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ پھر ابھی ریسنٹلی جو جون کے اندر گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئی، اس میں بھی اس کے ساتھ وہی ہوا، عوام نے ووٹ نہیں دیے، انہوں نے پھر وہی تحریک انصاف کی سیٹیں چوری کر کے پھر ان جماعتوں میں بانٹ دی، کچھ پیپلز پارٹی کو دی، کچھ نواز شریف کو دی اور کچھ علیم خان کو دی، استحکام پارٹی والوں جن کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، کسی کی کوئی وہ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں سیاست کیا ملا ہے۔ جہانگیر ترین انہوں نے اکٹھے بنائی تھی، جہانگیر ترین صاحب بھاگ گئے جب 24 میں اپنا شکل۔ تو اس طرح کی یہ چیزیں کر کے یہ اپنے آپ کو کر رہے ہیں، اور ملک کی حالت یہ ہے کہ ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہے، کوئی پیسہ یہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتا، اور یہ باہر کی دنیا میں جا کر اوورسیز پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ اپنا پیسہ لاؤ۔ ارے بھائی پہلے اپنا پیسہ لاؤ، یہ اسحاق ڈار، نواز شریف، ان کے اربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں، اپنے پیسے اپنے ملک میں لاؤ گے، پھر وہ لوگ آپ کے اوپر اعتماد کریں گے، پھر وہ اپنا پیسہ بھی لیں گے۔ اب اپنا 1 روپیہ نہیں لاتے، بلکہ وہاں سے لانا تو دور کی بات ہے، آپ
हर महीने यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके डॉलर की शक्ल में बैर भेज देते हैं और बैर वाले लोगों को कहते हैं कि पैसा यहाँ ले आओ। ये ऐसा नहीं होता। आपके कोलो फेल में तजाद है। जब भी किसी बंदे के, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो स्कॉलर हो, चाहे वो दूसरा कोई हो, जिसके कोलो फेल में तजाद होते हैं ना, तो लोग उसकी बात नहीं सुनते। चाहे आप सारा दिन ढोल पीटे, सारा दिन दिमाग खर्च करें, सारा दिन वीडियोस बनाएं, सारा दिन वीलॉग करें, सारा दिन टीवी पर बैठें, कुछ भी करें, जब तक आपकी कोलो फेल में तजाद है, लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, आपके ऊपर एतमाद नहीं करेंगे, 1% का भी एतमाद नहीं करेंगे, 1% का। तो इन्होंने 4 साल के अंदर 22 से लेकर 26 तक कौन सी इन्वेस्टमेंट लाए? बैठ 1% की इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते, क्योंकि एतमाद का फुकदान है। मुल्क के अंदर आपके अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। आपका अदालती निज़ाम इंसाफ देने से कासिर है। आपकी पुलिस इंसाफ करने से कासिर है। आप लोगों को बिला वजह तंग करते हैं, आप लोगों को बिला वजह जलील व ख्वार करती है। जब दिल चाहता है किसी को अंदर कर देते हैं, जब दिल चाहता है किसी को बैर कर देते हैं, जब दिल चाहता है किसी के ऊपर 200 पर्चे कर दें, 200 FIR काट दें। इस तरह मुल्क नहीं चलते मेरे भाई। आप अपनी सारी सिचुएशन को जब ज़बरदस्त तरीके से अप्लाई करेंगे लोगों के ऊपर, सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, अपने से एहतसाब शुरू करेंगे, अपने चीज़ें मुल्क से अपने मुल्क में लाएंगे, तो लोग आपकी बात मानना शुरू कर देंगे। इतनी सी बात है।